حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ۔ وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو سارا جناب ہاجرہ گھر میں موجود ہے اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، آپ نے نا امان بھیجا، بوریاں بھیجی، میں یار تیرے پاس گندم ہے تو بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجی کہ گندم کی بھر دو، تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے، بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے۔ اب ان کو بھی پتا تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، عکس کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں، بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتا ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں۔ ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے، پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے، غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے، لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی۔ جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا حشاش بشاش ہو گئی، بچے، بوڑھے، بیمار، سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں کونے میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے۔ اب جناب ہاجرہ حضرت سارہ اٹھی، ریت والی بوریاں جب کھولی تو بہترین گندم نکلی اندر۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر، اور واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، سب سے بہترین گندم نکلی۔ انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھی ان کو بلایا، گندم پیس لی گئی، اسی وقت کھانا پکنے لگا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ ہم تو لائے تھے ریت، یہ گندم کیا۔ حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ قریب آئیں تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی، جناب ہاجرہ نے، جناب سارہ نے ابراہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، خوشبو بھی اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی اچھی ہے، دو کے چکے ہیں، ذائقہ بھی کمال، جو آپ کا مصری یار ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، نے کہا نا ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اسی کی مخلوق کے لیے منگائی ہے، تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہے۔